عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ ہو گئے تھے جمعے کی نماز میں. حضرت عمر نے ان کو حکم دیا اپنی بیوی کو طلاق دے دو, بیوی کی وجہ سے لیٹ ہوئے تھے. ہمارے معاشرے میں یہ ممکن ہے بھائی؟ ایک آدمی بیگم سے محبت کی وجہ سے لیٹ آیا, امام صاحب اسے کہہ سکتے ہیں یار اس بیوی کو چھوڑ دو؟ بول سکتے ہیں؟ نہیں بولیں گے, اور بولنا بھی نہیں چاہیے. بولیں گے بھائی میں نے بیوی سے عشق اور محبت میں لیٹ ہو گیا جمعے میں, اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر نے یہ پہلو دیکھا کہ بھائی اس کی تو تلافی ہو جائے گی, چھوڑ دیں گے اس کو 10 رشتے مل جائیں گے, میرا جو بیٹا ہے یہ بیوی کی وجہ سے نماز میں کیا کر رہا ہے؟ تاخیر. آج ہم یقیناً مشورہ نہیں دیں گے چھوڑ دو, ہمیں پتہ ہے اس کو چھوڑ دیا تو بیچاری کہاں جائے گی. تو عرب میں بیوی کو چھوڑنے پر وہ نقصان نہیں ہوتا تھا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو انجینئر نے آج کے لحاظ سے وہ میرے بیان پہ اعتراض کر کے پورا کلپ بنا دیا, اور لب و لہجہ بھی وہی جو ان کو ورثے سے ملا ہے باپ دادا سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, حضرت سودا کی جب عمر زیادہ ہوئی ہے, صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو ایک طلاق دے دی. کوئی وجہ نہیں تھی, ان میں کوئی عیب نہیں تھا, طلاق دے دی آپ نے. اب غیر مسلم اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں, یار ایک عورت بوڑھی ہو گئی طلاق دے دی. حضرت سودا نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ آپ میری باری نہ دیں مجھے, واللہ ما بی امیر فی الرجال من حاجہ او کما قالت, کہ مجھے مردوں میں کوئی حاجت نہیں ہے, میں بوڑھی ہو گئی ہوں, مجھے طلاق نہ دیں, میں اپنی باری معاف کر دیتی ہوں, مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھیں, چونکہ میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن آپ کے بیوی بن کے ہی میرا حشر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا. اب اگر ہمارے کلچر کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے اس کو, تو یار یہ کیا بات ہوئی, بیوی بوڑھی ہو گئی تو طلاق دے دو. اور آج ہم یقیناً منع کریں گے کہ بیوی بوڑھی ہو جائے آپ اسے طلاق نہ دیں. لیکن عرب میں یہ معیوب نہیں تھا, کیونکہ اس پہ جو نتائج نکل رہے تھے وہ برے نتائج نہیں تھے. حضرت سودا کو نقصان نہیں تھا اس میں, کیونکہ بوڑھی عورتوں کو اس کی طلب نہیں ہوتی کہ شوہر میرے ساتھ سوئے, طلب ہوتی نہیں ہے کہ شوہر میرے ساتھ رات گزارے. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا نا, دادا دادی نانا نانی کو, نانی ادھر سو رہی ہے اور دادا نانا دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں. بڑھاپے میں یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, ختم, رغبت ہی نہیں رہتی. تو اب بھائی تم نے ادھر ویسے ہی سونا ہے, ٹھیک ہے نا, تم نے ادھر سونا ہے, میں نے ادھر سونا ہے, تو کیا کرنا ہے. اور پردے کے حکام بھی ختم ہو جاتے ہیں. وہ ایک صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے کیس آیا میرے پاس, وہ 75 سال کے تھے, انہوں نے طلاق دی دی ان کو 65 سال یا 70 سال کی خاتون کو. اب وہ خاتون پریشان ہے, طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, بار بار پوچھ رہی, اس طریقے سے دی ہے, کہیں سے فتویٰ مل رہا ہے کہ ہو گئی, کہیں سے فتویٰ مل رہا ہے نہیں. میرا بھی خون پیا ہوا, انہوں نے بار بار مفتی صاحب بتایا. میں نے کہا بھائی طلاق مجھے نہیں یاد کہ ہو گئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, جو بھی میں نے جواب دیا کہ نہیں مجھے اللہ کا ڈر ہے. میں نے کہا محترمہ اگر ہو گئی تو بھی کرنا کیا ہے, نہیں ہوئی تو بھی کرنا کیا. 70 سال کی آپ ہو گئی, 80 سال کا آپ کا میاں, گھر میں رہتے رہو, ہو گئی نہیں ہوئی تو بھی گھر میں ہی رہو, ٹھیک ہے نا. 80 فقہاء نے لکھا ہے میاں بیوی بڈھے ہو جائیں نا, طلاق ہو بھی جائے تو بھی ایک گھر میں, کیونکہ طلاق نہیں بھی ہوتی تو بھی اس نے ادھر ہی کمرے میں سونا ہے, آپ نے ادھر سونا ہے. اس بڑھاپے میں تو اکٹھے سوتے ہوئے اچھے بھی نہیں لگتے, لوگ مذاق اڑائیں گے, بچے مذاق اڑائیں گے, کیا ہو گیا ہمارے نانا کو. تو میں نے کہا آپ نے ادھر سونا ہے, اس نے ادھر سونا ہے, ہو بھی گئی تو بھی اسی طرح رہنا ہے, نہیں ہوئی تو بھی اسی طرح رہنا ہے. کہہ رہی وہ نان نفقے کے مسائل. میں نے کہا وہ بابا کو مجھے فون ملا ہے, میں اس کو کہتا ہوں یار خرچہ پانی دے دیا کرو یار, ساری زندگی تمہاری بیوی بن کے رہی ہے, طلاق دے بھی دی تو خرچہ دیتے رہو بچوں کی خاطر. میں نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی اسکارف لے لینا ہے, تاکہ بالوں کا پردہ ہے عورت کا, شوہر کے سامنے بیٹھ بھی سکتی ہیں, چہرے کا ایسے موقع پہ پردہ, بوڑھی عورت پہ ویسے ہی چہرے کا پردہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں اتنی فکر کر رہی. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بھائی اپنی باری معاف کر دو. تو حضرت سودا نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ طلاق نہ دیں, میں ویسی باری دے دیتی ہوں, مجھے مردوں میں حاجت نہیں ہے, بس میں چاہتی ہوں ایک رشتہ قائم ہو اور رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو اس کو تبھی آپ دیکھیں غیر مسلموں نے اس زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے, اعتراض کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. نبی کو مجنون بھی کہا, دیوانہ بھی کہا. حضرت زینب کی طلاق, حضرت زینب سے آپ نے نکاح کیا, اس پہ اعتراضات کیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا, مگر اس موقع پر کسی عرب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کیا. نہ حضرت عائشہ سے نکاح پر اعتراض کیا, اتنی کم عمری میں شادی کیوں کی, نہ اس پر اعتراض کیا کہ اتنی شادیاں کیوں کی ہیں, نہ اس پر اعتراض کیا کہ حضرت سودا کو طلاق کیوں دی اور پھر رجوع کیوں کیا. کسی چیز پہ اعتراض نہیں, کیونکہ وہ ہمارا کلچر الگ ہے, ان کا کلچر الگ تھا.
تو یہ کلچر کا فرق ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے بھی بہت کثرت سے نکاح کیونکہ بہت مالدار تھے, تو وہ جب طلاق دیتے ٹھیک ٹھاک پیسہ دیتے, اور طلاق یافتہ عورت کی دھڑا سے فوراً شادی ہوتی تھی وہاں پہ. طلاق کو شریعت میں مرد کا نقصان سمجھا گیا ہے, عورت کا نقصان نہیں سمجھا گیا. مرد کی ملکیت سے ہاتھ سے ایک عورت نکل جاتی ہے, کیونکہ عورت کے پاس تو درجنوں اور رشتے ہوں گے, مرد مجبور ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں الٹا ہو رہا ہے,